قرض کی زندگی نامنظور، کشکول توڑ دیں، پیروں پر کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، بولے اپریل 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، اگست میں نگران حکومت آ جائے گی۔ 4 برس کی بارودی سرنگیں 15 ماہ میں صاف کی، ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک نہیں اسٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی، ریاست کی حفاظت کی، کچھ لوگ ملک کو ناکام بنانے میں مصروف رہے اور ہم معیشت کی بحالی میں لگے رہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کی، اب بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مل گئے، عالمی مالیاتی ادارے سے قرض پروگرام کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک منتقل، پاکستان کو 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ملیں گے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ایک ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی قسط جائزہ رپورٹس کے بعد ملے گی، الیکشن کے بعد نئی حکومت اپنے فیصلے کرے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں، آئی ایم ایف شرائط کو ملک میں استحکام کی خاطر برداشت کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف شرائط کو سخت قرار دے دیا۔ ملتان میں زیر تعمیر اسپتالوں کے دورے کے بعد خطاب میں کہا، 5 سال میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ دیں گے۔ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کوئی کام نہ کیا، سابق حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام توڑ کر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ زر مبادلہ ذخائر 6 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے، 4.2 ارب ڈالر آئندہ ہفتے کے زر مبادلہ کی رپورٹ میں شامل ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مرکزی بینک کے مطابق مجموعی زر مبادلہ ذخائر 9 ارب 83 کروڑ ڈالر ریکارڈ، کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 31 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ آئی ایم ایف سے پہلی قسط ملنے کے بعد ڈالر مزید سستا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ کمی 280 روپے کا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 2 پیسے کمی سے 276 روپے 46 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 247 پوائنٹ کی ریکارڈ کمی، 100 انڈیکس 45,266 کی سطح پر آ گیا، سونا 4,000 روپے مہنگا ہو کر 2,08,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ امریکہ کی آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدے پر پاکستان کو مبارکباد، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نیک خواہشات ہیں، پاکستان امریکہ کے لیے اہم ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا مزید فروغ چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیس سماعت کے لیے مقرر، سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا، فریقین کو نوٹس جاری۔ ادھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل، بیشتر متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا، انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا 3را اجلاس، 1-2 معاملات پر پی ٹی آئی کا تحفظات کا اظہار، حکومت کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق، اجلاس میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار، سول کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل منظور، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، سول جج نے کیس کی درخواست کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا تھا۔ امریکہ کی آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدے پر پاکستان کو مبارکباد، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نیک خواہشات ہیں، پاکستان امریکہ کے لیے اہم ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا مزید فروغ چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں 2 بڑے کیس سماعت کے لیے مقرر، سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا، فریقین کو نوٹس جاری۔
ادھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل، بیشتر متنازع نکات پر اتفاق ہو گیا۔ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا تیسرا اجلاس، 1-2 معاملات پر پی ٹی آئی کا تحفظات کا اظہار، حکومت کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار، سول کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل منظور، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سول جج نے کیس کی درخواست کو عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا تھا۔ حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نئے وزیر اعلیٰ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کو 19 ووٹ ملے۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے 3 امیدواروں کا انتخابی عمل کا بائیکاٹ۔ حاجی گلبر خان کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی۔ رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر کے نام کی منظوری دے دی۔ علی خورشیدی سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ، ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے لیے درخواست جلد سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی۔